السلام علیکم، دس از اقصیٰ محمود اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اچھا، ڈاکٹر کے پاس میں روٹین چیک اپ کے لیے جا رہی تھی تو وہاں پر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 8 منتھ کے بعد تم اپنا ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لینا۔ ویسے وہ اتنا بولتی نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ کا، اس الٹرا ساؤنڈ کا وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ اس 8 منتھ کے اینڈ ہونے پہ یعنی 9 منتھ اسٹارٹ ہوا ہے تو مجھے نا ہلکا ہلکا سا واٹر ڈسچارج فیل ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ایمنیوٹک فلوئڈ کم نہ ہو جائے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ تسلی کے لیے پھر الٹرا ساؤنڈ ایک کروا لو۔ تو بیسیکلی یہ میرا لاسٹ الٹرا ساؤنڈ ہی ہے، اس کے بعد اتنی ضرورت پڑے گی نہیں۔ وہ بھی ڈاکٹر صرف تسلی کے لیے کہہ رہی ہے کہ کروا لو، نہیں تو ڈاکٹر اتنا الٹرا ساؤنڈ کرواتی نہیں ہے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے میری۔ تو صرف ایمنیوٹک فلوئڈ کی کہیں کمی نہ ہو جائے، اور بالکل آخری ٹائم آ گیا یعنی لاسٹ منتھ ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کروا لو۔ تو میں الٹرا ساؤنڈ کے لیے گئی اور میں نے اس بار سوچا کہ میں جینڈر پوچھوں یا نہیں پوچھوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم 2-3 بار ایسا ہی ہوا کہ میں ارادہ کر کے گئی اس بار پوچھوں گی، بٹ نہیں پوچھ پائی اور سچویشنز بھی ایسی تھیں۔ تو اس بار میں نے سوچا تھا کہ میں پوچھوں گی، بٹ پھر بھی ہمت نہیں ہوئی، اور عجیب سا لگتا ہے مطلب پوچھنا۔ تو لاسٹ ٹائم تو مجھے یاد ہے میری 3rd پریگننسی میں نے جب یہاں سے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، لاسٹ منتھ تھا تب، تو الٹرا ساؤنڈ یعنی سونولوجسٹ نے مجھے خود ہی بتا دیا تھا جینڈر کا۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ میں نے تو آپ سے پوچھا ہی نہیں، آپ نے مجھے کیوں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ شاید یہ خود ہی نہ بتا دے، تو ایک دل ہو رہا تھا کہ میں پوچھوں، ایک دل ہو رہا تھا کہ نہیں پوچھوں۔ پوچھنا مجھے اس سینس میں تھا کہ میں ایٹ لیسٹ بیبی شاپنگ وغیرہ صحیح سے کر لوں، اور دوسرا یہ کہ شاپنگ تو چلو ٹھیک ہے، سوٹس میں نے اس طرح سے خریدے ہیں کہ وہ بیبی بوائے گرل دونوں میں چل جائیں گے، لیکن جو میں کوریشیا کے ہینڈ میڈ اسٹف بنا رہی تھی نا نیو بورن کے لیے، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں اسپیسیفکلی وہی کلر رکھوں جو بیبی کا جینڈر ہونا۔ تو میں نے کہا اگر کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر میں اچھا سے ایک پراپر سیٹ بنا لوں گی، ورنہ میں نے جو 1-2 سیٹ بنائے ہیں تو وہ اس طرح سے بنائے کہ وہ دونوں جینڈرز پہ سوٹ کریں گے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ایک ایسا ہو جو کہ میں اس طرح سے بناؤں کہ وہ پراپر اسی کے لیے ہی ہو، اسی جینڈر کے لیے۔ جیسے وہ بھی خیر ہم نے ہی نکالے ہیں کہ بلو ہے تو اس طرح سے، بلیک ہے تو گرے ہے تو وہ لڑکے کے لیے ہوگا، اور تھوڑا پنک ریڈ اس طرح کا ہے تو وہ لڑکی کے لیے ہوگا۔ یہ تو خیر ہم لوگوں نے ہی بنائے ہوئے۔ تو خیر میں نے الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی اندر روم میں، تو پھر میں نے جب لیٹی تو میرا ایک دم ارادہ ہو گیا کہ نہیں میں نہیں پوچھتی، رہنے دیتی ہوں، اب دن ہی کتنے رہ گئے۔ تو وہ جو سونولوجسٹ تھی اس نے خود ہی سے ہی مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کا یہ کون سا بیبی ہے، لاسٹ منتھ وہ ڈیو ڈیٹ آپ کی کیا ہے، یہ سب اس نے پوچھنے لگی۔ تو مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہونے لگا کہ لاسٹ ٹائم بھی اس نے اسی طرح سے مجھ سے پوچھا تھا اور پھر جینڈر بتا دیا تھا۔ اس وقت مجھے ہوا کہ میں اس سے بولوں کہ پلیز جینڈر مت بتاؤ، تو مطلب مجھے لگ رہا تھا یار پھر سرپرائز ختم ہو جائے گا، تو اس وقت میرا دل چاہا کہ وہ نہ بتائے۔ تو اس نے بتایا تو نہیں خیر، لیکن اس نے اس طرح سے ہنٹس کچھ اس طرح سے دیں کہ میں تقریباً سمجھ لیں کہ 99% سمجھ گئی کہ جینڈر کیا ہے۔ وہ 99% اس لیے کہ اس نے بالکل صاف لفظوں میں نہیں بتایا تھا، اس نے ہنٹس دی تھی مجھے، اور میں نے اس کو پھر بولا بھی نہیں کہ آپ مجھے کلیئر بتائیں۔ اگر میں بولتی تو شاید وہ بتا دیتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ نہ ہی بتائے تاکہ ایک تھوڑا سا سسپینس بھی رہے میرے لیے۔ لیکن مجھے کافی حد تک کلیئر ہو گیا تھا کہ جینڈر کیا ہے۔ تو وہ تو جو مجھے کلیئر ہوا ہے اور جو اصلی ہے جینڈر وہ تو میں آپ کو اس کے بعد ہی بتاؤں گی، ڈیلیوری کے بعد، لیکن مجھے کلیئر ہو گیا ہے ایٹ لیسٹ 99%۔ تو انشاءاللہ جب میری ڈیو ڈیٹ آئے گی، ڈیو ڈیٹ کے بعد جب ڈیلیوری ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ اس نے مجھے کیا بات بولی تھی کہ جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگا کہ یہی جینڈر ہے۔ تو انشاءاللہ جب ڈیلیوری ہوگی تو میں بھی کنفرم ہو جاؤں گی، اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو تب تک کے لیے تھوڑا سا سسپینس بنا کے رکھتا ہوں، اور میں نے آپ لوگوں کو کہا بھی تھا کہ اگر مجھے جینڈر پتہ بھی چل گیا تب بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس بار سسپینس رکھوں گی اور آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی، آپ لوگوں کو ڈیلیوری کے بعد ہی میں ریویل کروں گی۔ سو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر، آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے انشاءاللہ میں بھی ان کو دعاؤں میں بالکل
ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. جلدی جلدی ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہی ہوں کیونکہ بیبی کے بعد پھر کانٹینٹ بن نہیں پاتا ہے. کانٹینٹ تو ہوتا ہے پر ویڈیو نہیں بن پاتی ہے. بیبی میں مصروف ہو جاؤں گی اور پھر پتہ نہیں میں کتنے لمبے عرصے کا گیپ لوں. حریم کی دفعہ میں تو میں نے 1 مہینے سے بھی زیادہ کا گیپ لیا تھا. سو اگر اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے تو میری ساری ویڈیوز کو فالو کرتے رہیے گا. میں ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں 2 ویڈیوز اپلوڈ کر دوں. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست ہے اور جو لوگ مجھے دعا دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں پرسنل میسیجز میں آ کے بھی، ان سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگتا ہے. اور پتہ ہے میں آپ لوگوں کے کامنٹس نا اپنے حبی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں کتنی دعائیں دے رہی ہیں اور پوچھ رہی ہیں، روز پوچھتی ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ آج ویڈیو نہیں ڈالی، آج آپ کہاں ہیں، آپ ٹھیک تو ہیں. تو میں حبی کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ میرا کتنا خیال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں بار بار میسج کر کے. تو ان کو بھی اچھا لگتا ہے، خوش ہوتے ہیں وہ بھی کہ ہاں تمہیں سب پوچھتے ہیں، اچھی بات ہے. تو بس بہت اچھا لگتا ہے. اور اسی طرح بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. کیچے اچھا